ایک کلپ جو ہے وہ آج کل یوٹیوب پر چل رہا ہے جس میں ایک اہل حدیث عالم کو عین موقع پر ٹی وی پر شیعہ علماء نے ایک متع کے بارے میں حدیث دکھا کر چپ کروا دیا، جس کی وجہ سے آج کل یہ مسئلہ چھڑا ہوا ہے کہ متع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ برائے کرم آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا احادیث میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے؟ احادیث میں تو صاف وضاحت ہے کہ جیسے اور غلط باتیں کفر کے زمانے سے چلتی آ رہی، سود تھا مکہ فتح ہونے تک چلتا رہا، شراب تھی وہ بھی سورہ مائدہ تک لوگ پیتے رہے، آہستہ آہستہ برائیاں ختم کی۔ اس پر بھی آخر میں پابندی لگا دی کہ جن کے پاس عورتیں ہیں جن سے متع تھا سب ان کو چھوڑ دیں، اس کے بعد ختم کر دیا گیا۔ مگر اس وقت نہ کوئی ٹیلی ویژن تھے، نہ کوئی اخبار رسالے تھے، سارے ملک میں خبر نہ پہنچی، کسی کو نہیں پتہ چلا، وہ کرتے بھی رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتہ لگا کہ بعض لوگ اب بھی کرتے ہیں، انہوں نے بالکل پوری سلطنت میں اعلان کرا دیا، حکم حضور کی طرف سے آپ ہی بند کر گئے تھے۔ صحیح۔ اور شیعہ اور سنی اگر کوئی حد درمی نہ کرے تو ایک شریف آدمی یہ متع سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے اور کسی میاں صاحب سے کہا کہ آپ متع کرتے ہیں، آپ کی بہن اور بیٹی اگر اس طرح نہ کوئی گواہ نہ اس طرح کر لے کسی جرانہ، آپ ٹھیک سمجھیں، پھر پتہ چلے گا۔ زبان سے بے شک کہ نہیں اجازت سے جائے، اپنے دل میں آگ بھڑک اٹھے گی، میری بچی اور بیٹی کا کام۔ خود یہ شیعہ حضرات کہتے ہیں پتہ ہے کہ یہ کام برا کہ امام جعفر صادق کے ذمہ لگایا کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ متع حلال ہے، تو امام ابو حنیفہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا آپ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو اجازت دیتے ہیں کہ یہ کام کریں؟ تو امام صاحب نے پھر منہ پھیر لیا اور بڑی دیر کے بعد فرمایا کہ ہر حلال کام جو ہے نا ہر آدمی کی شان کے لائق نہیں ہوتا، حلال ہوتا ہے مگر اس کے یعنی ہمارے مرتبے کے لائق نہیں۔ اندازہ کرو غریبوں کی بچیوں سے کرتے رہے، اپنی باری آئی پھر منہ پھیر لی، کچھ نہیں یہ مطلب۔ توبہ توبہ، بچی ایسا کرو نا کہ گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے عیاشی کر لو پھر راہ دو۔ ایسا تو دوسرے نکاح میں بھی سمجھ لیں، اگر یہ ڈر محسوس ہو جائے کہ یہ نامراد آباد نہیں کہتا، کون یہ آگ پھانکتا؟ اللہ نے محسنین غیر مسافرین کا کہ نکاح کرو تو ارادہ ہمیشہ آباد رکھنے کا ہو، عیاشی کرنا نہ ہو۔ جس کی پہلے نیت سے چھوڑ دینا لڑکی زنا کر رہا، دوسرا نکاح بھی حرام۔ طلاق تو بہت مجبوری میں رکھی گئی کہ نہیں حالات درست ہو جائے، آخری چارہ زہر پھانکنے کی بات، ورنہ یہ برا ارادہ پہلے ہی ہو کہ رکھنا ہی نہیں، پھر نکاح تو نہ ہوا۔ توبہ۔ جامعہ ترمذی میں ہے وہ روایتیں پڑھتے رہتے ہیں جن میں سے ایسی باتیں نہیں، جہاں کھول کر آتا کہ حضور نے کہا آپ سے چھوڑ دو اور سارا چھڑا دیا، ان کا ذکر نہیں کرتے، اسی بخاری مسلم سب میں۔ یہ تو زنا کرنے کے بہانے ہوئے نا، زنا کر یہ متع وغیرہ۔ جی ہاں۔ ایک دوست پوچھتے ہیں کہ جامعہ ترمذی میں جو آتا ہے کہ جو شخص سورہ حشر پڑھتا ہے اس کے لیے 70 فرشتے۔ اور ایک بات یہاں یہ بھی بیان کر دوں کہ متع کسی نے وطن میں ہوتے ہوئے نہیں کیا، جب نہیں بند تھا نا وطن میں کوئی نہیں کرتا، جب سفر میں ہوتے تھے بیویاں ساتھ نہیں ہوتی، دیر ہو جاتی تو وہاں کرتے تھے، ورنہ کوئی اس وقت اتنے غیرت مند تھے گھروں میں کوئی نہیں کرتا، یہ ان سے بھی آگے بڑھ گئے، بہت برا کر۔ اچھا پھر فرمایا ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین۔ لو اب یہ آیت کا وہ ٹکڑا ہے جس آیت کے ٹکڑے کے اوپر سارا دار و مدار۔ اب 2 باتیں سمجھانی ہیں، آدھی سمجھانی پڑے گی آج، اس پر پھر ہم آیت ختم کر دیں گے۔ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے نکاح اور ایک لفظ ہوتا ہے صفاح، سین فے الف تے حلوے والی ہے، مولویوں نے جلدی یاد ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ مصافحین لفظ آیا، نکاح اور صفاح دونوں کام کیا ہے کہ شادی کرنی۔ نکاح کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نکاح کے اندر ہوتا ہے کہ دونوں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ عہد و پیمان باندھ لیتے ہیں، نباہ کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہم محبت کے ساتھ اپنی اس شادی کو نبھائیں گے، اللہ رسول نے جس طرح ہم کو احکامات دیے ویسے ہم کریں گے، نہ تم میرے بستر پر خیانت کرو گی نہ میں تمہارے بستر پر کوئی خیانت کروں گا، نہ تم میرے مال کو اجاڑو گی نہ میں تمہارے مال کو اجاڑوں گا، میری اور تمہاری اولاد جو ہم دونوں سے پیدا ہوگی ہم اس کو سرکار کا ایک سچا امتی بنائیں گے، اور ہم اپنے اس گھر کا ماحول محبت اور پیار والا، بے وفائیاں نہیں ہم کریں گے۔ کبھی تم بیمار پڑ گئی تو یہ تو نہیں کہ میں کسی اور عورت کے ساتھ جا کے رات سو جاؤں، اور کبھی میں جو بیمار ہو جاؤں تو یہ تو نہیں کہ تم جو زندگی میں ہزاروں چیزیں آ جاتی ہیں نا، بیماریاں آ جاتی ہیں، کوئی ٹانگ بازو کٹ جاتا ہے، کوئی پیسہ مال دولت کم ہو جاتی ہے، کوئی جوانی وہ والی نہیں رہ جاتی تھی جو پہلے والی جوانی ہوتی ہے، ہزاروں معاملے زندگی میں 60 سال کی عمر تک آنے ہوتے ہیں۔
تو نکاح اس کے اندر ایک زبردست قسم کا ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ ہو جاتا ہے، شرعی معاہدہ، جس میں دونوں نے ایک دوسرے کے لیے مودت اور رحمت بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے مودت اور رحمت بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. مودت تب ہوتی ہے جب جوانی ہوتی ہے. جوانی میں مودت محبت کو کہتے ہیں. انسان اپنی جسم کی خواہشات پوری کرنے کے لیے بیوی کے ساتھ قربت کرتا ہے تو محبت بھی پیدا ہوتی ہے. لازمی طور پر جن کے نکاح اچھے ہوتے ہیں ان کو محبت پیدا ہوگی اور زنا کرتے وقت ان کو نفرت پیدا ہوگی. یہ ایک اصول ہے، پکا ٹھکا اصول ہے مومن کا. باقی اگلا نہیں میں بتا، مومن کی باتیں ہو رہی ہیں، غیر مومن کی گلاں نہیں میں کرتا. ٹھیک ہے نا. وہ تو پتہ نہیں حال کی ہوندا ہے. یہ سچی محبت. اچھا، اب رحمت کا بھی یہ رشتہ بنتا ہے. رحمت جا کے بڑھاپے میں بنتا ہے. کوئی جسمانی قرب نہیں رہ جاتا، کوئی لین دین نہیں رہ جاتا. اب دونوں مائی بابا ہو چکے ہوتے ہیں تو پھر اللہ نے فرمایا مودت و رحمہ. ہم دونوں کے اندر پہلا جو دور عمر کا گزرتا ہے وہ مودت کا گزرتا ہے، پیار ہو جاتا ہے ایک دوسرے سے. دوسرا دور جب اللہ نے کہا جسم کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، اتنا رہ کے ایک دوسرے کے ساتھ محبت باقی رہ جاتی کہ وہ تعلقات اگر ختم بھی ہو جائیں لیکن رحمت کا موضوع آ جاتا ہے کہ مائی بابے پہ بڑا رحم کرنا شروع کر دیتی ہے اور بابا مائی پہ بڑا رحم کرنا شروع کر دیتا ہے. لیا میں تینوں گھٹ دواں، مائی کہتی تو اگے مریا پہ تینوں میں نے یہ ماحول دیکھا ہے. اللہ بخشے میری نانی میرے نانا جی کے بڑی محبت کے ساتھ کھانا بنا کے ان کے سامنے رکھنا. ابا جی نے کوئی سخت کلمہ بھی کہنا نا تو کسی نے کچھ کہنا کہ ابا جی دیکھو ابھی اس عمر میں کیا باتیں کرتے تھے، میری نانی نے کہنا بوڑھا ہو گیا اب اس کو پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح نہ کہو، تم میرے سامنے نہیں، تم نے کسی نے کہا. تو مجھے وہ وقت میں نے یاد ہے، میرے ذہن میں بات میری نانی نے جب روکا تو یہ تہذیب ہوتی تھی نا جو وراثت میں ملتی تھی مجھے. جب یہ اس طرح کے گھر میں کام ہوتے تھے پیار والے رحم والے نا تو وہ بچے کو وراثت منتقل کر رہے ہیں. وہ واقعات اپنے گھر میں ہی دیکھتا ہے کہ میری امی اور ابو کا اتنا پیار تھا، میرے دادا دادی کا اتنا آپس میں پیار تھا. یہ نہیں جب گھر میں جوتم پزار، چھترو چھتری، گالم گالی، برا حال، بونکے دیاڑے، تو وہاں پتر نے کیا لینا، وہ گھر سے منافقت سیکھ رہتا ہے. یہ میں نے اس موضوع پر لکھ رکھا ہے پورا مضمون کہ یہ کرنا کیا ہوتا ہے. تو یہ رحمت بن جاتا ہے رشتہ. تو اللہ تعالیٰ نے اب ہم نے دیکھا ہے کہ مائیاں بیٹھی بابے کو دبا رہی ہوتی ہیں. میرے استاد جی کی بیوی تھی سید کیسر حسین رضوی صاحب، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ تھا. شیعہ تھے پر شیعہ بھی کیسے تھے، بڑے پیارے شیعہ لکھنؤ کے. تو میٹھے تھے، ٹھنڈے تھے، بڑے اچھے تھے، تربیت والے تھے، نیک تھے، متقی پرہیزگار، بس اخیر آدمی تھے. میں نے مولانا مرحوم سے سیکھا یا ان سے سیکھا ہے اچھا اخلاق اور اچھا برتاؤ کمال تھا اس آدمی کا. وہ کہتے تھے ہم اہل بیت رسول ہیں، سید ہیں، تو ہمارے اندر اگر وہ خوب نہیں، حضرت ابو بکر کو بھی حضرت ابو بکر صدیق کہتے تھے، حضرت عمر کہتے تھے، ایسے لوگ. تو میں نے ان کی بیوی کو دیکھا، بوڑھی ہو گئی تھی تو سر جی فوت ہو گئے. وہ جس طرح سے روئی اور چلائی نا ایسے تھا جیسے جوان عورت ابھی بیوہ ہو گئی. یہ ہے رحمت. اور کل ہی میں نے اس کے اندر مضمون عفت رسالے کے اندر پڑھا ہے، خالدہ پتافی نے مضمون اس کے اندر لکھا ہے کہ میرے ڈاکٹر صاحب، اس نے لکھا ہے کہ میرا شوہر میرے ڈاکٹر صاحب کہتی وہ چلے گئے، میں ان کے بغیر اس بڑھاپے میں بیٹھی تنہا روتی رہتی ہوں. شکوہ کبھی کبھی آتا ہے زبان پر، پھر روک لیتی ہوں کہ شکوہ جائز نہیں ہے. یورپ کے اندر یہ نہیں ہے. آپ کی مقدس روایت کے اندر یہ سارا کچھ تھا. مقدس روایتیں ختم ہو رہی ہیں، اب وہاں پہ طلاق ہو رہی. تو اچھا یہ ہو گیا نکاح. صفاح کیا ہے؟ صفاح کے بارے میں اللہ نے کہا ہے یعنی تم انہیں ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، یعنی تم انہیں اپنے مال کے ذریعے سے تلاش کرو اس طرح سے کہ محسنین وہ تمہارے نکاح میں آ جائیں، یعنی حق مہر دے کر عورت کو اپنے نکاح میں لے کر آؤ، اور اس طرح لے کر آؤ کہ محسنین وہ تمہارے عورت نہ ہو، وہ تمہارے گرد تمہاری حیا اور تمہاری غیرت اور تمہاری عزت کا ایک بڑا مضبوط قلعہ بن جائے، اور مرد اپنی عورت کا قلعہ بن جائے. جیسے قلعے میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا نا، عورت اپنے شوہر کی ایسے حفاظت کرے جیسے قلعے کے اندر کوئی آ جائے تو اس کی حفاظت ہوتی، یعنی اپنی کسی غیر عورت کی طرف توجہ نہ کرنے دے، اس کو بن ٹھن کر رہے، اس کے لیے اچھا بول بولے، اس کے لیے خوش اسلوبی سے باتیں کرے، اس کے لیے رحمت اور پیار بن جائے کہ شوہر اپنے آپ ایک قلعے کے اندر اپنے آپ کو محفوظ کرے کہ غیر گندی عورت جو ہے اس کے مرد پر حملہ نہ کر سکے.
یہ عورت کو کہا کہ تو ایسی عورت بن جا کہ تیرا مرد تیرے پاس آ جائے تو وہ اپنے آپ کو ایک حفاظتی قلعے میں محسوس کرے کہ کوئی غیر گندی عورت اس پہ نگاہ نہ ڈالے. اور مرد کو کہا کہ تو عورت کے لیے اتنا پیار والا بن جا, ایسا نرم ہو جا کہ تیری عورت ایک حفاظتی وہ غیر مرد کی طرف کبھی نگاہ اٹھا کے نہ دیکھے. اللہ نے کہا یہ ہے حق مہر کے ذریعے سے جو نکاح دینا دے کے تم نے لانا ہے, وہ اس طرح لے کر آنا ہے عورت کو. یہ تھا نکاح. آگے لفظ بول رہا ہے غیر مصافحین, اور نہ کہ اس طرح کا نکاح کرو کہ جس میں تم صرف اپنی شہوت پوری کرنے کی غرض سے عورت سے نکاح کرو. صفاح کہتے ہیں اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کے نام کو. بھی دماغ میں آیا شہوت کا خیال, بس گئے اور ٹھنڈا کر کے اپنے آپ کو آ گئے, اور اس کا بھی آیا تو اس نے بھی کہا. صفاح اس کو کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ نہیں کام کرنا, بھی بیوی تو نے اس لیے رکھی ہے کہ بس اس کے ساتھ ہم بستری کرنی اور کوئی کام نہیں کرنا بس, اور تیرا اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں, کوئی تہذیب, کوئی معاشرہ, کوئی تمدن, کوئی پیار, کوئی محبت, کوئی عزت, کوئی خیال, کوئی دوائی, کوئی دارو, کوئی جذبات کا خیال ہی نہیں رکھنا. اللہ نے فرمایا ایسا نکاح نہ کرو. یہ تو اللہ نے کہا صفا ہے, نکاح نہیں ہے. اب دیکھ لو کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ صفا ہے, نکاح نہیں ہے. منڈا وڈا ہو گیا جی, اس اسی نکاح یہ بیاہ کرنے لگ گئے. یہی تو غلط ہے. آپ کو کس نے کہا لڑکا بالغ ہو جائے تو اس کے لیے آپ نکاح کر رہے ہیں؟ آپ تو ایک پوری تہذیب اور تمدن جس کو آگے بڑھانا ہے قیامت تک کے لیے اپنے پیارے نبی کے تہذیب اور اس کے لیے آپ اپنے بیٹے بیٹی کا نکاح کرتے ہیں. اب آپ کو سمجھ آیا کہ نکاح کیوں کیا جاتا ہے بیٹی. ذہن میں یہ رکھیں کہ میں نے اپنے نبی کا جو پورا معاشرہ تھا اسلامی, اس کی بنیاد اور اکائی کیا ہے؟ خاندان ہے. ٹھیک ہے نا, میاں بیوی اکائی ہیں, پھر آگے خاندان کیا بنتا ہے؟ دہائی, برادری سینکڑا, پھر آگے ملک قوم بنتی ہے 1000, پھر قوم ملک پھر 10,000. یہ ہے میاں بیوی بنیادی اکائی ہیں. تو میں نے اپنی نبی کی اس نسل کو آگے بڑھانے کے لیے ہی اپنے بیٹے بیٹی کی شادی کرنے لگا ہوں, تاکہ وہ سچے امتی بن کر جو اللہ کا پیغام اور معاشرے کو اپنے اوپر نافذ کر کے دنیا کو دکھا کر اگلی نسل کو ٹرانسفر کر سکے. ہمارے ہاں صفاح ہوتا ہے, نکاح نہیں ہوتا. میاں بیوی ایک دوسرے سے غرض پوری کرتے ہیں, اور اکثر عورتیں یہی کہتی ہیں کہ میرا شوہر میرے ساتھ صفاح ہی پوری کرتا ہے, اس کو مجھ سے غرض کوئی نہیں, قریب آتا ہی اس وقت ہے جب اس کو ضرورت ہوتی ہے, اس کے بعد تو کون اور میں کون. یہ مرد اور عورت کی طوطا چشمی جو ہے نا, کہ تم لوگ جسمانی قربتیں نہیں صرف کرنے کے لیے, ہمہ وقت ساری زندگی رہنے کے لیے تم نے شادیاں کرنی. اس سے پتا چلا جو شیعہ متع کرتے ہیں نا حرام, وہ حرام ہی. کیا جی وقتی نکاح کر لو جی, اس کو حق مہر دو, اور اس کے بعد اسے کو تیرا میرا 3 مہینے کا نکاح یا 6 دن کا نکاح یا 6 گھنٹے کا نکاح. وہ صفاح کرتے ہیں, نکاح نہیں کرتے. میں نے اسے کہا, میں نے کہا اگر حضرت جی آپ اس متے کو چھوڑیں, بحث ہوگی ہماری ان کے مدرسے کے اندر, شیعوں کے مدرسے کے اندر اسلام آباد میں. مولانا صاحب بھی سارے بیٹھے تھے, استاد شاگرد آ گئے چکر میں. ہم نے چلو وہ پیار کرنے والے بندے, جانا چاہیے, ایک دوسرے سے ملیں گے, برتیں گے, پھر ہی باتیں ہوتی ہیں, پھر قربتیں پیدا ہوتی ہیں. تو ہم چلے گئے, کھانا شانا کیا, انہوں نے بھی ہماری بڑی عزت کی, ہم بھی پہنچے. بڑے اچھے عالم تھے, اللہ پاک ان کو خوش رکھے. ابھی بھی گئے تھے ہم, شعیب صاحب اور میں لے گئے ہم ادھر مری روڈ پہ. تو وہاں پر ہم ان کے پاس گفتگو چل نکلی. تو ایک کہتا نہیں نکاح متع. میں نے کہا آپ یہ مجھے بتائیں کہ نکاح کوئی تم میں سے کہہ سکتا ہے کہ میں متع کی اولاد ہوں؟ تو ایک حضرت صاحب اٹھ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا جی لو جی میرے جو اولاد ہے وہ متع کی ہے. میں نے کہا نہ, آپ کا متع ہونے کے بعد طلاق دے دی. کہتا نہیں میں نے متع کو ایکسٹینڈ کر کے نا نکاح بنا لیا تھا اصلی. میں کہا اس کو اتنا کہہ دے, لڑکا اٹھ کے کھڑا ہو کے باہر کہہ دے بھی میں متع کی اولاد ہوں. ٹھیک ہے نا, متع حلال ہے, میری ماں نے کیا تھا کچھ دیر کے لیے, پھر ایک اور شوہر ڈھونڈ لیا تھا اس نے, اس کو 2 منٹ کے لیے رکھے فارغ. کہے تو کوئی ایسا آپ کو ویسے ہی پتا چل جائے نا کہ ان لوگوں نے ہماری لڑکی کو لے تو جانا ہے شادی کر کے, انہوں نے بیاہ کے مہینے 2 مہینے بعد طلاق دے دینی, آپ دے دیں گے بیٹی اس کو؟ اب میں کہا کم کر جا کر کے. ٹھیک ہے, کہتا پھر پہلے حلال کیوں تھا؟ میں بتاؤں گا کیوں تھا, پر اس میں پہلے آپ ہیں پھنس جاتے ہیں. لوگوں کے لیے متع مولویوں نے ان کے رکھا ہوا ہے, اپنی بیٹیوں کا آپ دیں گے اپنی بیٹی؟
وہ ایک مقدمہ تھا تو اس کے اندر وہ ایک عالم تھے شیعہ کی طرف سے پیش ہونے والے، وہ ساری رات پریشان ہے، مفتی تھے بہت بڑے، مجھے مولانا صاحب نے یہ بات سنائی، انہوں نے کہا ہم عدالت میں مقدمہ ہو گیا کہ شیعہ کہتے ہیں ہم ثابت کریں گے کہ متع جائز ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا سنی کہیں گے ہم ناجائز ہے، تو شیعہ عالم کہتے ہیں کہ اس نے پوچھا بھی آپ بڑے پریشان ہیں، لوگوں نے پوچھا اپنے عالم سے بھی آپ بڑے پریشان ہیں کیا وجہ ہے؟ حضرت جی صبح آپ مجتہد ہیں، اتنے دلائل ہیں، کتاب و سنت سے آپ نے ثابت کر دیا، آپ نے کتاب بھی لکھی ہوئی، انہوں نے کہا یار کتاب میں نے لکھی ہے پر یہ جو محمود رضوی ہے نا یہ بڑا بد زبان ہے، انہوں نے کہا حضرت جی اگر ایسا ہی ہے نا تو لاؤ اپنی لڑکی، آج میں نے اس کے ساتھ متع کرنا تو میں مجمع میں کیا جواب دوں گا پھر اس کو ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس وجہ سے پریشان ہوں، بد زبان آدمی کا کون سا ہے، مناظرے میں کوئی ایک دے کہتے کرو پھر پیش کڑیاں، یہ بات ہے۔ سمجھنا چاہیے مناظرے میں کتابوں سے باتیں نہیں حل ہوتی، بات سمجھنے کی ہونی، صفاح نہیں کرنا چاہیے اسلام میں۔ اللہ نے کہا مستیاں نکالنے کے لیے نہ تم اپنی بیویوں کو، شہوتیں پوری کرنے کے لیے نکاح نہ کرو۔ بھی اس زمانے میں ہوتا کیا تھا، ایک نکاح کیا فارغ، جیسے اب عربی کرتے ہیں، ہمارے سعودی عرب میں بھی گناہ ہے۔ مجھے کئیوں نے کہا جی وہاں نکاح المسیار ہوتا ہے، مولانا صاحب کو بھی نہیں پتا تھا، بلال نے مجھے بتایا کہ یار ایک نکاح مسیار کا فتویٰ آ گیا ہے، میں پتہ کروں وہ کیا ہے۔ وہ بھی ان لوگوں نے وہاں پہ نا سعودی عرب کے جو مفتی ہیں شہزاد پیسے لیتے سرکاری مولوی، وہاں ان کو کوٹھیاں ایک دم لو ایسے رہتے جیسے آپ نے رکھا ہوا ہے مولویوں کو، توبہ توبہ توبہ، وہ انہوں نے مولوی رکھے بڑا کوئی جائز کرانا پڑتا ہے، ان کو سہولت دیں تو پھر ہی جائز کرتے ہیں، لیکن پھر نہیں تو اسی بھی پسے تسی بھی پسے رہو، ٹھیک ہے نا۔ وہ انہوں نے ان کو سہولتیں دی ہوئی ہیں، بڑے رکھے مولوی، کتابیں داڑیاں یہ متوع امام کعبہ بنایا، سارے مولویوں نے لال مل کے فتویٰ دے دیا بھی نکاح مسیار، نیا نکاح ہے متعی، نام اس کا مسیار رکھ لیا، بھی ادھار کا تھوڑی دیر کے لیے نکاح۔ کیا کہتے ہیں مفتی کہتا ہے یہ شیعوں کی طرح کہے نا کہ میں نا 3 دن کے لیے آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نکاح کر لے لیکن دل میں رکھے بھی 3 دن بعد میں نے طلاق دے دی، لے کیسا چراغ کو مچھیاں پڑ رہے ہیں جی، جیسے یہودیوں نے کیا تھا وہ حال مچھلیاں پکڑنے والا، کہ دل میں رکھے انا للہ ہے۔ تو اس پر عربیوں نے فتوے لے لیے۔ اب جو شہزادے عربی جتنے ہیں نا مصر جاتے ہیں، لبنان جاتے ہیں، وہاں انہوں نے بیویاں رکھی ہوئی ہیں مسیار والی، وہ ادھر جاتے ہیں، جا کے ان کے ساتھ گھنٹے 2 گھنٹے کا نکاح کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں۔ قرآن مجید پکڑتا کہ نہیں پکڑتا چوریاں؟ آپ کے ہاں بھی حلال ہو گیا، پہلے حرام تھا، اب ضرورتاً پیسے لے کے مولوی کرتے ہیں۔ ایران میں ہی تھے، وہاں پر ایک لڑکا لڑکی سے مولوی کو روک لیا، میرے ساتھ جا رہا تھا تو اس نے اس کو روک کر کہا بھی حضرت میں نا متع کرنا چاہتا ہوں، تو آپ عالم دین ہیں، آپ نے امامہ پہنا ہوا تو آپ نکاح کر لیں۔ تو میں ابھی پہنچا ہی تھا ادھر نا، 2-4 دن ہی ہوئے تھے، تو وہ اس نے کہا کہ میں نہیں ہے، آپ فلان جگہ چلے جائیں، وہ ویسے اس طرح پڑھاتے پڑھوتے ہوں گے، میں نہیں پڑھا سکتا یہ وہ۔ میں نے اس سے رستے میں پوچھا، میں نے کہا بھی آپ نے، وہ اس نے سمجھا بھی اس کو فارسی نہیں آتی، یہ بیچارہ آیا ابھی 2-4 دن، میں فارسی چھٹی سے رکھی ہوئی تھی، میں بات ساری سمجھ لی، تو میں نے کہا آپ نے پھر نکاح پڑھایا نہیں؟ تو ایک دم رک گیا، شاکڈ ہو گئے۔ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا بڑا تیز ہیں یار، بولے ہی نہیں دن۔ میں نے کہا اسی لیے نہیں بولا بھی پتہ تو لگے کی ہو رہا، ٹھیک ہے نا۔ یہ حالت ہے، یہ اللہ نے فرمایا غیر مصافحین، صفاح نہ کرو، نکاح کرو بیویوں سے ایک ہی شہوت کی، اور وہ تم سے شہوت کی غرضیں پوری نہ کرتی۔ مینوں بس جدو کہندا میں لمے پے جانی، باقی خرچہ خرچہ دیتے جتھے مرضی پھر۔ یہ کیا پیار ہے میاں بیوی کا؟ اس طرح گھر کی تکمیل ہو سکتی ہے، ایک اچھی نسل چل سکتی ہے، ایک بیسٹ سویلائزیشن اینڈ کلچر ڈیولپ ہو سکتا ہے آپ کے ہاں؟ ناٹ ایٹ آل، کسی صورت نہیں ہو سکتا یہ۔ ہاؤ اٹ از پاسبل کہ آپ کہیں کہ آپ اس طرح سے زندگی گزار کر چلے جائیں گے؟ اللہ نے کہا نکاح کرنا ہے بندے کے پتر کی، کرتے کیا ہیں؟ نکاح کری جاتے ہیں عربی، پہلی والی کو طلاق، پچھلی جو جا رہی ہے، چوتھا 4 ہو گئی، پہلی والی کو طلاق، پھر 3 رہ گئی، پھر چوتھی آ گئی، پھر اس سے نکاح، اس سے پہلی والی کو طلاق، پھر 4 ہو گئی، اس طرح 4 پوری رکھتے ہیں۔ اور سعودیوں کے، کویتیوں کے، یہ عرب امارات کے جتنے شیخ ہیں، اور ان بیویوں کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں، ان کو پھر رکھتے ہیں اپنے حرم کے اندر، قلعے بنائے بہت بہت بڑے محلوں کے اندر، وہ محلوں کے اندر رہتی ہیں کہ جی میری بیوی رہی ہے جی کسی زمانے میں، چھوڑنی بھی نہیں،
اور وہ بیچاری اسی طرح سیک سیک کر مر جاتی ہیں، پھر وہ کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہوتی رہتی ہیں، اور پھر اس طرح سے ان کے ہاں یہ ان کے حرم بھرے پڑے۔ اور ہماری اس دنیا کے اندر آپ کا جو خلافت کا نظام ٹوٹا ہے نا، جو بربادی ہوئی ہے، وہ یہی ہوتا تھا کہ ایک ایک خلیفے کی کتنی کتنی بیویاں، کنیزیں، لونڈیاں، اور سب سے جمع کری جانا، بس اس کے پاس گیا، اس کے پاس بچے ہی بچے، کسی کے 43، کسی کے 95 لڑکے۔ وہ جب آتا پھر تخت و تاج کا فیصلہ، اندر پھر ریشہ دوانیاں شروع ہو جاتی، سازشیں شروع، وہ کہتی میرا پتر بنے، وہ کہتی میرا پتر بنے۔ 1857 کے اندر جو ہوا ہے وہ کس طرح سے ہوا ہے؟ وہ بادشاہ سلامت کی ینگ بیوی رکھی تھی بادشاہ صاحب نے، ممتاز، ہیں جی، وہ زینت مال، وہ اپنے لڑکے کو بنانا چاہتی تھی ولی عہد، بڑے لڑکے کہیں ہم نے بننا ہے دوسری ماں سے بچے، تو جو چھوٹی سب سے تھی نا، حکیم احسن اللہ اس نام سے، اس کے بادشاہ کے سالے کا نام حکیم تھا، حکیم احسن اللہ۔ اس نے حکیم احسن نے پھر نہ انگریزوں کے ساتھ کہا جی میرا بھانجا نہیں نہ بنتا تو بننا کسی کا بھی، پھر کسی کا نہیں۔ اس نے انگریزوں کے ساتھ ساز باز کر کے، بادشاہ تو چلا گیا تھا مقبرہ ہمایوں کے اندر چھپ گیا، اس نے جا کر کہا حضرت میں انگریزوں سے بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت کو کوئی ادھر آ جائے، ہمارے حوالے ہو جائے، ہم نے کون سا اس کو پکڑنا ہے، آپ گرفتاری دے دیں۔ پھر بادشاہ نے اس کے کہنے پہ مقبرہ ہمایوں میں جنرل بخت خان کو جواب دے دیا، جو کہتا تھا جنگ لڑنی ہے۔ اس نے کہا بادشاہ تو صرف کھڑا ہو جا، لوگوں کو پتہ چلے کہ بادشاہ کھڑا ہے، جنگ میں لڑوں گا، بتا دوں گا انگریزوں کو کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ جب بادشاہ نے اس کی بات نہ مانی، سالے کی بات مان لی، وہ جنرل بخت خان پھر اپنی فوج لے کے چلا گیا پہاڑوں کے اندر، اور پھر دوبارہ زندگی میں واپس نہیں آیا۔ بادشاہ کا وہ ایک غلط فیصلہ سالے کے پیچھے لگ کر جو ہو گیا، تباہی ہو گئی، ہندوستان سارا غلام ہو گیا، کہ وہ بیویاں اتنی ساری تھی، بہادر شاہ ظفر کی تھی، جائیے نہیں کرا۔ آپ کی بھی خلافتوں کا بیڑا اس طرح ڈوبا ہے، تلواریں 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 تلواریں، کیوں؟ غیر مصافحین۔ سمجھ آئی؟ ایک ایک لفظ کے پیچھے قرآن مجید کی کتنی کتنی بڑی ہسٹری ہیں۔ کون سنائے گا تم کو یہ ہسٹریاں؟ کون؟ جاؤ جا کے کسی تفسیر میں نکالو، مودودی کی، اس کی نکال لو، کسی میں یہ بات آئی ہو جو میں نے آپ سے کی ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ نہ کسی نے ڈاکٹر تراویح تو بعد ہے دسنیاں جڑیاں میں دس رہا بھی تراویح شریف ہو گئی تو تسی آ کے پڑھ لو، تو اس طرح نکاح اور صفا کی سمجھ آ گئی، یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس، دیکھو جی آدھی آیت کا کیا کمال ہے۔ یہ قرآن مجید کوئی چھوٹی کتاب نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کہا واللہ میری زبان، آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ میں اٹک جاتا ہوں، مجھے آپ کے سامنے پڑھوں یا الگ تنہائی میں پڑھوں نا، مجھے ایک ہی لفظ ہے نا، الا ما ملکت ایمانو، الا پہ میری اٹک گئی، ختم، دماغ اٹک گیا۔ یہ اللہ نے الا کیوں لگا دیا یہاں، اور ماں کیوں لگایا؟ اس پہ اٹک گیا، بس اسی پہ دن رات سوچی جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا، پڑھا ہی نہیں جاتا قرآن مجید۔ اللہ کہتا قرآن مجید اس طرح پڑھنا ہے، جیسے میں جمعہ میں نے پورا آپ کے سامنے رکھا، اس طرح پڑھنا ہے، بھی پڑھی جانا ہے۔ اقرا کا مطلب سنانا ہے۔ اللہ کو سنانے کے بعد اپنے گھر والوں کو سنا، اس کو سنانے کے بعد اپنی برادری کو سنا، اپنے خاندان کو سنا، اپنے ملک کو سنا، اپنی قوم کو سنا، اس کے بعد پوری دنیا کو سنا، اور زمین و آسمان کو سنا۔ بے بانگے دوہل خدا کا کلام لے کر کے تیرے دل میں اترے، اور اتنی آواز کے ساتھ سنا کہ زمین و آسمان ہل جائیں، ان کو پتہ چلے بھی اللہ کے احکامات شاہی فرمان جاری ہو گیا ہے، اور یہ اللہ فرما رہا ہے۔ یہ اس طرح